اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ومنہا انا نعلم ما یسرون وما یعلنون بعد قولہ فلا یحزنک قولہم فإنه ربما يتبادر إلى الذهن أنه محكي بالقول وليس كذلك لأن ذلك ليس مقولا لهم۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے تنبیہات کے بارے میں چل رہی تھی، اور پہلی تنبیہ ہماری اس میں تھی کہ کبھی کبھی جملہ مستانفہ جو ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، یعنی بڑا جلدی آسانی سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے یا جملہ مستانفہ نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں تھیں۔ ایک مثال کل عرض کی تھی وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ لا یسمعون کے بارے میں تھی بات کہ یہ جملہ مستانفہ ہے یا مستانفہ نہیں ہے، کیونکہ چند ایک احتمال اس کے اندر تھے کہ یہ صفت ہے من کل شیطان کی، ایک احتمال تھا کہ یہ حال ہے، تیسرا احتمال یہ تھا کہ یہ استئناف بیانیہ ہے، چوتھا احتمال تھا کہ یہ استئناف نحوی ہے۔ تین احتمال ہم نے باطل کر دیے تھے کہ یہ صفت بھی نہیں ہے، حال بھی نہیں ہے، استئناف بیانی بھی نہیں ہے۔ چوتھا احتمال ایک آخری تھا کہ استئناف نحوی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لا یسمعون جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہونے میں تھوڑا سا مخفی تھا، ورنہ شروع میں ہی کہہ دیتے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ دیکھو تین احتمال اور دیے، وہ بھی احتمال تھے، اور پھر چوتھا احتمال بھی دیا، تین احتمال باطل ہوئے، یہ احتمال زندہ ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا بات، اس لیے کہا کہ ہماری بحث ان جملہ مستانفہ کے بارے میں ہے جو مخفی ہیں کہ آیا یہ استئنافیہ ہے یا استئنافیہ نہیں ہے۔ آج اس کی جملہ مستانفہ کی دوسری مثال دینا چاہتے ہیں کہ جن میں اس جملے کا استئنافیہ ہونا مخفی ہے، جملہ مستانفہ ہے یا نہیں ہے، اس کا مستانفہ ہونا مخفی ہے۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ۔ اس کے اندر فَلَا يَحْزُنُكَ قول کے بعد اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ہے، تو بات اس اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کے اندر ہے کہ یہ کیا ہے۔ ذہن میں جو تبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ جو ہے یہ محکی قول ہے، محکی قول ہے۔ فَلَا يَحْزُنُكَ جو ہے اس کا یہ محکی قول ہے۔ جب ہو جائے گا نا محکی قول تو یہ جملہ محلاً منصوب ہوگا، جبکہ مصنف فرماتے ہیں نہیں، یہ محکی قول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جملہ محلاً منصوب ہے، یہ محکی قول نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ کفار کا کلام نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ یہ محکی قول ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کفار کا کلام نہیں ہے، تاکہ کہیں کہ یہ محکی قول ہے۔ پس نتیجہ لیں آگا جان، نتیجہ یہ ہے کہ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ یہ جملہ مستانفہ ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اسی طرح منہا ان مثالوں میں سے کہ جن میں جملہ کا مستانفہ ہونا مخفی ہے ذرا،
थोड़ी दिक्कत की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, फिर जाके पता चलता है। मसलन ये देखिए, वला यहज़ुनुका कौलुहुम, इसके बाद है इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया, वला यहज़ुनुका कौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया। ये भी पहले की तरह ये ज़हन में आता है कि ये मकूल कौल है। ला यहज़ुनुका कौलुहुम का जो मतलब है कौल का जो मकूल है वो ये है इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया। ठीक है, तो बस ये जो है ना मंसूब है पहले वाले की तरह, ये जुमला महल्लन मंसूब है और महकिए कौल है। वला यहज़ुनुका कौलुहुम का ये जो है महकिए कौल है। इसमें भी वही बात अर्ज़ करेंगे कि ये इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया महकिए कौल नहीं है, बल्कि इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया अल्लाह ताला का कलाम है, मकूल कौल नहीं है। बस ये जुमला महल्ली एराब नहीं रखता है और जुमला जुमलाए इस्तीनाफिया है। अगर हम इस पे गौर करना, वला यहज़ुनुका कौलुहुम का अगर हम इसको मकूल कौल बनाते हैं तो फिर ये जुमला जो है महल्ली एराब रखेगा, फिर जुमले का एराब होगा, जुमला जुमलाए इस्तीनाफिया फिर नहीं होगा। अब हमने क्या किया है, हमने अर्ज़ किया है कि ये महकिए कौल नहीं है, ये अल्लाह ताला का कौल है, ये कुफार का कौल नहीं है। ठीक है, बोला हमने क्या किया है आप भाइयों की खिदमत में, अर्ज़ किया है कि बेस हमारी चल रही है जुमले इस्तेनाफिया के बारे में कि जिसका इस्तेनाफिया होना कभी कभी मख्फी है और उसकी चंद मिसालें हैं। एक मिसाल बयान हुई, आज दूसरी तीसरी मिसाल इसी की बयान की है। जुमले इस्तेनाफिया कभी मख्फी होता है, वाज़े नहीं होता, जिनमें से एक मिसाल ये दी, इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून बाद कौल फला यहज़ुनुका कौलुहुम, यानी फला यहज़ुनुका कौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून के लिए ये इन्ना नअलमु जो है ये महकिए कौल नहीं है, बल्कि ये जुमला इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून जुमला जुमलाए मुस्तानिफा है, ये अल्लाह ताला का कौल है। ठीक है, इसी तरह दूसरी मिसाल दी है, इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया, ये जो है वला यहज़ुनुका कौलुहुम के बाद ये इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया, ये भी महकी कौल नहीं है, बल्कि ये जुमला मुस्तानिफा है, चूँकि ये इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया कलाम खुदावंदे मुताल है, मकूल कौल नहीं है, इस जुमले का महल्ली एराब नहीं है, ये जुमला जुमलाए इस्तेनाफिया है। ठीक है, ये पढ़ते हैं फिर इंशाअल्लाह बाद वाला। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह व मिनहा इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून बाद कौलिही फला यहज़ुनुका कौलुहुम फ़इन्नहु रुबमा यतबादरु इला ज़हनि अन्नहु महकी बिल कौल वलैसा कज़ालिक। मिनहा उन मिसालों में से, वलहु अमसलतुन कसीरा में से, मिनहा उनमें से एक है इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून बाद कौलिही, अल्लाह के कौल फला यहज़ुनुका कौलुहुम। ठीक है, माना क्या है, ना रंजीदा करें तुमको उनकी बातें, यकीनन हम जानते हैं वो बातें भी जो ये छुपाते हैं और वो भी जो ये जाहिर करते हैं। फला यहज़ुनुका कौलुहुम, रंजीदा न करें तुमको उनकी बातें, यकीनन हम जानते हैं वो बातें भी जो ये छुपाते हैं और वो भी जो ये जाहिर करते हैं। फ़इन्नहु रुबमा यतबादरु इला ज़हन,
یہ جو ہے تبادر ہوتا ہے ذہن کی طرف، چہ بسا ذہن کی طرف تبادر ہوتا ہے. انہو محکی بالقول، انہو کون؟ یہی اننا نعلمو، یہ محکی قول ہے. ٹھیک. ولیس کذالک، مصنف کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے، یہ محکی قول نہیں ہے. کیوں محکی قول نہیں ہے؟ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقُولًا لَهُمْ، اس لیے کہ یہی اننا نعلمو لیس مقولا لہم، لہم کفار، یہ کفار کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا قول ہے؟ اننا نعلمو، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. پس جملہ کا کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستانفہ. ومنہا، ان مثالوں میں سے ایک یہ ہے ان العزت للہ جمیعا بعد قولہ ولا یحزنک قولہم وہی کاللتی قبلہا. یہ بھی ہوئی ہے ولا یحزنک قولہم، ان العزت للہ جمیعا، اس میں بھی وہی بات عرض ہے کہ یہ بھی مقول قول نہیں ہے بلکہ ان العزت للہ جمیعا اللہ کا کلام ہے اور یہ جملہ استئنافیہ ہے. ان العزت للہ جمیعا بعد قولہ، اللہ تعالیٰ کے قول کے بعد ولا یحزنک قولہم وہی کاللتی قبلہا، ولا یحزنک قولہم، اور نہ رنجیدہ کریں تم کو ان کی باتیں، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. ولا یحزنک قولہم، اور نہ رنجیدہ کریں تم کو ان کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری جمیعاً. وہی کاللتی قبلہا، یہ جملہ بھی پہلے والے کی طرح ہیں، یعنی کیا ہے کاللتی قبلہ، یعنی یہ جملہ بھی پہلے والے کی طرح ہے، یعنی مطلب ہے ان العزت للہ جمیعا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مقول قول نہیں ہے. پس اس جملے کا محلی اعراب نہیں ہے، جملہ مستانفہ ہے. یہاں آ کر بات ختم ہو جائے گی. الثانی قد یحتمل اللفظ الاستئناف وغیرہ وہو نوعان. توجہ فرمائیے، تنبیہات میں سے دوسری تنبیہ، تنبیہات میں سے دوسری تنبیہ یہ ہے کہ لفظ میں کبھی کبھی استئناف کا احتمال بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی غیر استئناف کا بھی احتمال ہوتا ہے. دوسری تنبیہ ہماری اس میں ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ میں استئناف کا بھی احتمال ہے اور غیر استئناف کا بھی اس کے اندر احتمال ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں کہ ایک لفظ ہے جس میں استئناف کا بھی احتمال ہے اور غیر استئناف کا بھی احتمال ہے. اس کی آگے پھر کتنی قسمیں بنتی ہیں جی؟ دو. پہلی یہ ہے کہ لفظ کو استئناف پر جب حمل کیا جائے تو لفظ جو ہے نا ایک تقدیر جز کا محتاج ہے، ایک جز کو نا مقدر کرنا پڑتا ہے پھر جا کر نا وہ کلام بنتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظ کو جب استئناف پر حمل کیا جائے تو وہ لفظ ایک جز کو مقدر کرنے کی طرف محتاج ہوتا ہے. ایک جز آپ کو تقدیر میں لینی پڑتی ہے، اس جز مقدر کے ساتھ وہ کیا بن جاتی ہے؟ کلام. پھر جا کر وہ جملہ مستانفہ بنتا ہے. لفظ محتاج ہے تقدیر جز کا استئناف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، مثال عرض کروں، نعم الحکم اللہ، نعم الحکم اللہ. اب یہاں جو ہے اس میں آپ دو ترکیبیں کر سکتے ہیں. نعمہ فعل مد ہے، الحکم اس کا فاعل ہو جائے گا، اللہ مخصوص بالمد ہے. ایک مرتبہ آپ یہ کہو کہ اللہ جو مخصوص بالمد ہے یہ مبتدا، نعم الحکم خبر. یہ پورا پہلے والا نعم الحکم خبر، اللہ مبتدا. یہاں تو کوئی جملہ استئنافیہ نہیں بنے گا نا،
لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایک اور نعم الحکم ہو، اللہ کو آپ کیا بنائیں؟ خبر بنائیں مبتدائے معذوف کی، ہوا اللہ جب کہیں گے نا اللہ کو خبر بنائیں گے مبتدائے معذوف کی تو یہ پھر ہو جائے گا جملہ مستانفہ۔ اور یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ لفظ کو جب استیناف پر حمل کیا جائے تو لفظ تقدیر جز کا محتاج ہے، اس جز کے مقدر ہونے کے ساتھ جملہ جو ہے نا پھر مستانفہ جا کے بنتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین کے قول میں کہا ہے اللہ، اس کے ساتھ ایک جز تقدیر میں لیں گے تو یہ جملہ بنے گا مستانفہ، ورنہ مستانفہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے جی؟ اس لفظ کو استیناف پر بھی احتمال ہے، لفظ کا استیناف کا بھی احتمال ہے، غیر استیناف کا بھی احتمال ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ لفظ کو اصلاً جز کے تقدیر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لفظ کو تقدیر جز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی جملہ تام ہے۔ پچھلی صورت میں تو یہ تھا نا کہ لفظ کے لیے ایک جز مقدر کرتے تھے اور پھر جا کر جملہ بنتا تھا، یہ دوسری میں اصلاً لفظ جو ہے تقدیر جز کا محتاج ہی نہیں ہے، خود بخود جملہ جو ہے وہ کامل ہے، خود جملہ کامل ہے، جیسا کہ اس آیہ مجیدہ کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا وودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس آیہ مجیدہ کے اندر آپ توجہ فرمائیے کہ یہ جو 3 جملے آئے ہیں نا، یہ جملے کون سے ہیں؟ یہ جملے وہ ہیں جن میں 2 احتمال ہیں، جملے کا استئنافی ہونے کا بھی احتمال ہے اور 2 ان میں ایسے ہیں جن میں یہ احتمال ہے کہ یہ صفت بنے۔ توجہ، لا یعلونکم خبالا ایک یہ، قد بدأت البغضاء من افواہہم 2، قد بینا لکم الآیات۔ یہ جو 3 ہیں نا، یہ جملے کون سے ہیں؟ جملے مستانفہ ہیں۔ کیوں بھلا مستانفہ ہیں؟ چونکہ یہ سوال مقدر کے جواب میں ہیں۔ سوال مقدر کیوں ہیں؟ کہ کفار کے ساتھ دوستی کیوں نہ کریں، اس سوال مقدر کے ساتھ کہ کفار کے ساتھ دوستی کیوں نہ کریں، ان کے جواب میں یہ ہے لا یعلونکم خبالا قد بدت البغضاء قد بینا لکم الآیات۔ یہ تینوں جملے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ استئناف بیانی ہیں، کیونکہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے لا یعلونکم ایک، قد بدت یہ صفت ہونے کا بھی ان میں احتمال ہے، ان میں صفت ہونے کا بھی احتمال ہے کہ یہ بتانا کہ یہ کیا بنے؟ صفت بنے۔ آغا جان بھلا کیا بات کی ہے؟ آسانی سے عرض کیا ہے کہ بحث ہماری چل رہی تھی تنبیہات کے بارے میں، دوسری تنبیہ یہ بیان کی ہے کہ لفظ جو ہوتا ہے نا اس میں استئناف کا بھی احتمال ہے اور غیر استئناف کا بھی احتمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ لفظ کو جب استئناف پر حمل کیا جائے تو لفظ ایک تقدیر جز کا محتاج ہے، ایک جز مقدر ماننے تو لفظ وہ پھر جا کر بنتا ہے استئناف کی لسٹ میں، پھر وہ جاتا ہے۔ جیسے اللہ مولا امیر المومنین کے قول میں نعم الحکم، اللہ جو ہے اس کے اندر نعم الحکم اللہ، یہاں جو اللہ ہے
یہ جملہ مستانفہ بنے گا۔ اگر ہم نے ایک جز کو مقدر مانا، وہ کیا مانا کہ اللہ خبر ہے مبتدائے معذوف کی، ہوا اللہ اگر کہا تو پھر یہ جملہ ہو جائے گا مستانفہ۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ لفظ جو ہے نا تقدیر جز کا محتاج نہیں ہے، اور اس میں پھر استینافیہ اور غیر استینافیہ کا احتمال ہے، البتہ لفظ محتاج نہیں ہے تقدیر جز کا۔ اس کی پھر آیہ مجیدہ پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، اور اس آیہ مجیدہ کے اندر جو 3 جملے ہیں ان کی بات کی ہے۔ لا یعلونکم خبالا قد بدت البغضاء قد بین لکم الآیات، یہ جو 3 جملے بتائے ہیں یہ استیناف ہیں، یہ جملے مستانفہ ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو ہے لا یعلونکم قد بدت، ان میں صفت ہونے کا بھی احتمال ہے کہ یہ بتانا کی کیا بنے، صفت بنے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیے۔ الثانی قد یحتمل اللفظ الاستیناف وغیرہ وہو نوعان، کبھی کبھی لفظ میں استیناف کا احتمال وغیرہ اور غیر استیناف کا احتمال ہوتا ہے، وہو نوعان، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے ما اذا حمل علی الاستیناف احتیج الی تقدیر جز یکون معه کلاما، اذا حمل علی الاستیناف، جب لفظ کو استیناف پر حمل کیا جائے تو لفظ تقدیر جز کا محتاج ہے، کہ جز کو مقدر کرنے کا محتاج ہے، یکون معه کلاما، اس تقدیر جز کے ساتھ کیا ہوتی ہے، کلام بنتی ہے۔ نحو اللہ من قول امیر المومنین علیہ السلام، جیسے اللہ امیر المومنین کے قول میں ہے نعم الحکم اللہ، تو یہاں اگر اللہ کو آپ مبتدا بنا لیں، نعم الحکم خبر ہو جائے، یہاں تو کوئی مطلب جملہ استنافیہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو کہو خبر ہے مبتدا معذوف کی تو پھر یہ مستانفہ بنے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ والثانی ما لا یحتاج فی الی ذالک، دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں لفظ جو ہے الی ذالک تقدیر جز کا محتاج نہیں ہے، ما لا یحتاج فی الی ذالک، فی لفظ تقدیر جز کا محتاج نہیں ہے، لکون جملۃ تامۃ، اس لیے کہ یہ لفظ جملہ تامہ ہیں، وذالک کثیر جدا، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ نحو الجملۃ المنفیۃ وما بعدها فی قولہ، جیسا کہ جملہ منفیہ وما بعدها، اور جملہ منفی کے جو بعد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، جملہ منفی اور جملہ منفی کے جو بعد آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، وہ ہماری مثال ہیں شاہد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا وودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، مت بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں، نقصان پہنچانے میں محبوب رکھتے ہیں وہ ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کرے تمہیں۔ پھوٹا پڑتا ہے بغض و عناد ان کے منہ سے، پھوٹا پڑتا ہے بغض و عناد ان کے منہ سے، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ ہے اس آیہ مجیدہ کا مطلب۔ اب یہاں جو بات کرنی تھی آپ بھائیوں کو وہ یہ ہے کہ آغا زمخشری نے ان کو لا یعلونکم قد بدت البغضاء قد بینا لکم الآیات کو کہا ہے، یہ جملے مستانفات ہیں۔ توجہ، قال الزمخشری الاحسن والابلغ ان تکون مستانفات علی وجہ التعلیل، زمخشری نے کہا آسان اور ابلغ ہی ہے کہ ان تکون مستانفات،
یہ مستانفات ہیں بروجہ تعلیل، بروجہ تعلیل یہ مستانفات ہیں۔ کون سے بلا مستانفات ہیں؟ لا یعلونکم، قد بدت البغضاء، قد بینا لکم الآیات، یہ مستانفات ہیں جملے علی وجہ تعلیل، تعلیل کی وجہ پر، لنہی عن اتخاذہم بطانۃ من دون المسلمین، چونکہ نہیں آئی ہے، لا تتخذو ہے، نہیں ہے، ان اتخاذہم کافروں کو دوست بنانے کی نہیں آئی ہے مسلمانوں کے بغیر۔ مسلمانوں کو دوست بنانا چاہیے، کافروں کی دوستی سے منع آیا ہے، نہیں عن اتخاذہم، نہیں ہے اتخاذہم کافروں کو بتانا دوست بنانے سے، من دون المسلمین مسلمانوں کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر اسی سوال مقدر کے جواب ہیں۔ یہ آیت نے کہا نا لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ اپنوں کے بغیر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہ بنائیں جی، کیوں نہ دوست بنائیں ان کو؟ پھر یہ آیا آگے کہہ رہی ہے اس سوال مقدر کے جواب میں ہے کہ وہ تم کو فساد کرنے میں، ٹھیک ہے، کوتاہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک۔ کیوں نہ دوست بنائیں؟ کیونکہ ان کے منہ سے بغض ٹپک رہا ہے، بغض ظاہر ہے۔ کیوں نہ بنائیں؟ ہم نے آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لَا يَعْلُونَكُمْ وَقَدْ بَدَتْ صِفَتَيْنِ أَيْ بَطَانَةً غَيْرَ مَانِعَتِكُمْ فَسَادًا بَادِئَةً بُغْضَاهُمْ، اور جائز ہے کہ یہ لا یعلونکم وقد بدت، یہ صفتین، دو صفتوں بتانا کی، پہلے ہم نے احتمال دیا ہے استئنافیہ کا، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ لا یعلونکم آیت کے اندر وقد بدت جو ہے نا یہ صفت ہیں بتانا کی۔ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے بغیر کافروں کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک۔ لا یعلونکم یعنی کیا؟ غیر مانعتکم فسادا، دوست نہ بناؤ کہ وہ تم کو، ٹھیک ہے یا نہیں، فساد کرنے میں منع نہیں کرتے، من نمی کنند فساد راز شما، یعنی تم کو فساد فاسد کرنے میں وہ منع نہیں کرتے ہیں۔ بادیتاً بغضاہم، اور بغض جو ہے وہ صفت ان کی یہ ہے کہ وہ آشکار ہے۔ نہیں، ایک مرتبہ پھر یہاں توجہ کیجئے، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لَا يَعْلُونَكُمْ وَقَدْ بَدَتْ صِفَتَيْنِ أَيْ بَطَانَةً غَيْرَ مَانِعَتِكُمْ فَسَادًا بَادِيَةً بُغْضَاهُمْ، اور جائز ہے کہ ان یکون لا یعلونکم وقد بدت، یہ دو صفت ہوں کس کی؟ بتانا کی، بطانۃ غیر مانعتکم فسادا بادیۃ بغضاہم، دوستی ایسی کہ جو تم کو فساد کرنے میں منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بادیۃ بغضاہم، اور بغض جو ہے وہ آشکار ہے، دوستی ان کی نہ لگاؤ، دوستی ایسی ہے کہ وہ تم کو کیا ہے جان فساد کرنے میں تمہاری طرف وہ منع نہیں کرتے، اور بغض جو ہے وہ بھی ان سے ظاہر ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔